السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ سلطان محمود غزنوی کے انصاف کا ایک تاریخی واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آج اتہاس میں نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، نہ جانے کون کون سے الزام بادشاہ محمود غزنوی پر لگائے جاتے ہیں، لیکن بادشاہ محمود غزنوی کے انصاف کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو حقیقت سے پردے اٹھ جائیں گے اور سچ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج تاریخ کو رد و بدل کر دیا، اس میں چینجنگ کر دی گئی ہے، کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، اتہاس میں چینجنگ کر دی گئی ہے۔ پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ محمود غزنوی کے اوپر کہیں پر لٹیرے کا الزام لگایا جاتا ہے، کہیں پر اس کو ظالم کہا جاتا ہے، لیکن تعصب کی اینک اتار کر کے اگر چشمہ ایمانی سے دیکھا جائے تو جو واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، غزنی کا ایک سلطان حسب معمول اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے، امراء اور وزراء دائیں بائیں حاضر ہیں، عام لوگ اپنی اپنی عرضیاں پیش کرتے جا رہے ہیں، سلطان اس پر مناسب حکم صادر فرماتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی گھبراتا ہوا دربار سلطانی میں حاضر ہوا اور اس نے آتے ہی کہا کہ بادشاہ سلامت، میری آبرو کا جنازہ نکل گیا ہے، بادشاہ سلامت میری عزت برباد ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تمہاری شکایت کیا ہے؟ کیا تمہارے اوپر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا تمہارے اوپر کسی نے کوئی حملہ کیا ہے؟ کہ تمہارا مال لوٹ لیا گیا ہے؟ سائل نے کہا کہ نہیں، بلکہ میری عزت اور میری آبرو نیلام ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بتائیے آپ کی شکایت کیا ہے، آپ کو انصاف دلایا جائے۔ سائل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا ایسا سوال ہے اور میں ایسی شکایت لے کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں کہ سب کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں، میں سب کے سامنے اپنی بات نہیں کہہ سکتا۔ وقت کا شہنشاہ سلطان اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور ایک مظلوم کی فریاد سننے کے لیے، ایک سائل کا سوال سننے کے لیے تنہائی میں لے جا کر کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے، بتاؤ تمہاری شکایت کیا ہے۔ اس سائل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کئی روز ہو گئے ہیں، آپ کا بھانجا ہتھیار لگا کر کے رات کی تاریکی میں میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور میرے گھر میں رات بھر عیاشی کرتا ہے۔ سائل کا یہ سوال کہ آپ کا بھانجا میرے گھر میں رات بھر عیاشی کرتا ہے، سلطان غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں میں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کی ہو، لیکن غزنی کی کسی بھی عدالت کو آپ کے بھانجے کے سامنے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں، کسی کو بھی انصاف دلانے کا پاور نہیں ہے۔ آپ کے بھانجے کا نام سن کر کے سب کانپ جاتے ہیں۔ میں نے شہنشاہ کی رعایا سے بے پناہ محبت کے بارے میں سنا ہے، بڑی امید، آرزویں اور تمنائیں لے کر کے میں دربار سلطانی میں حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کا نگہبان اور محافظ بنایا ہے۔ آج اگر آپ نے میرے ساتھ انصاف کیا، مجھے انصاف دلایا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں منتقم حقیقی کے انصاف کا انتظار کروں گا۔ سائل اپنی بات رکھ رہا ہے، اپنا سوال رکھ رہا ہے، اپنی شکایت رکھ رہا ہے، سلطان سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سائل کی بات ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود سلطان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، وقت کے شہنشاہ نے کہا کہ تم نے اتنا ظلم سہا ہے، تم اب سے پہلے میرے دربار میں کیوں نہیں آئے؟
سائل نے کہا کہ سلطان، میں نے آنے کی تو کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن ہم جیسے غریبوں کو دربار سلطانی میں آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ آپ کے دربان اور آپ کے چوکیدار ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ آج بھی نہ جانے کتنے ہیلے بہانے کر کے میں شہنشاہ عالی کی بارگاہ میں پہنچا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور اب جب بھی وہ تمہارے دروازے پر دوبارہ آئے تو مجھے خبر کر دینا، میرے پاس چلے آنا۔ میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو موجودہ کے لیے عبرت اور آنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے گی۔ سائل نے کہا میں آپ کے دربار میں کیسے آ سکتا ہوں؟ مجھے تو آنے نہیں دیں گے یہ آپ کے چوکیدار، آپ کے دربان۔ ہم جیسے غریبوں کو دربار سلطانی میں عام طریقے سے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سلطان نے دربان کو بلایا اور کہا کہ ان کی پہچان کر لو، جب بھی یہ ہمارے دربار میں آنا چاہیں ان کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہم تک پہنچا دیا جائے۔ سائل چلا جاتا ہے۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا لیکن کوئی بھی خبر نہیں ملی۔ بادشاہ آج بڑے پریشان ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں وہ سائل نہیں آیا ہے، نہ جانے اس کے ساتھ میں کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں پھر وہی آدمی دوڑتا ہوا دربار سلطانی میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، آج پھر وہی نوجوان آپ کا بھانجا جو آ کر کے آپ کا بھانجا بتاتا ہے وہ آج پھر میرے گھر میں عیاشی کر رہا ہے، مجھے اس نے گھر سے باہر نکال دیا۔ سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور سائل کے ساتھ ساتھ چل دیتے ہیں۔ دروازے پر جا کر کے دیکھا تو مکان کے اندر چراغ جل رہا تھا اور وہ نوجوان بستر پر ہے۔ بادشاہ نے کہا سائل سے کہ پہلے چراغ گل کر دیا جائے۔ مالک مکان نے سائل نے چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ بادشاہ سلامت اندر پہنچے اور اپنی ہی تلوار سے اس ظالم کا سر قلم کر دیا، اپنے بھانجے کا سر قلم کر دیا جو اس نے بتایا تھا کہ آپ کا بھانجا ہے۔ سر قلم کرنے کے بعد میں سلطان نے کہا مالک مکان سے کہ اب چراغ روشن کیا جائے۔ جب چراغ روشن کیا گیا تو چراغ کی روشنی میں جب بادشاہ نے اس مقتول کا، اس ظالم کا چہرہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں الحمدللہ کہا، اور پھر بڑی بےتابی کے ساتھ میں پانی مانگا سائل سے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد میں بادشاہ نے کہا اب تک جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے مجھے معاف کر دینا، اور اب آپ سکون و اطمینان کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کیجئے۔ اگر کوئی آپ کے اوپر ایسا پریشانی کا وقت آئے تو آپ ضرور میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ سلطان اتنا کہہ کر کے چل دیتے ہیں لیکن سائل نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، کہنے لگا آپ نے جو مجھے انصاف دلایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اگر بادشاہ سلامت کی اجازت ہو تو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے چراغ کیوں گل کرایا؟ آپ نے اس کا سر قلم کرنے سے پہلے چراغ کو گل کیوں کرایا، اور سر قلم کرنے کے بعد میں پھر آپ نے چراغ کو روشن کیوں کرایا، اور پھر آپ نے بےتابی کے ساتھ میں پانی کیوں مانگا؟ ان 3 باتوں کے اگر آپ جواب دے دیتے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بادشاہ نے ہر چند ٹالنے کی کوشش کی لیکن سائل کی ضد پر اور سائل کے اصرار پر بادشاہ کو یہ بتانا پڑا۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم نے آ کر کے یہ کہا تھا کہ وہ میرا بھانجا ہے، تو میں نے اس لیے چراغ گل کرایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بھانجے کا چہرہ دیکھ کر کے بہن کی محبت غالب نہ آ جائے اور میں بہن کی محبت کے سیلاب میں ڈوب کر کے کہیں اس کو سزا نہ دے سکوں اور کہیں آپ کو میں انصاف نہ دلا سکوں، اس لیے میں نے چراغ کو گل کرایا تھا کہ مجھے اس کا چہرہ ہی نظر نہیں آئے، اور پھر میں نے دوبارہ چراغ جلا کر کے اس مقتول کا چہرہ دیکھ کر کے الحمدللہ اس لیے کہا تھا کہ یہ میرے نام کا روب دکھا کر کے، یہ میرے نام کا سہارا لے کر کے آپ کے اوپر روب دکھا رہا تھا۔ یہ میرا بھانجا نہیں ہے، میرے خاندان سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میرے خاندان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے میں نے الحمدللہ کہا تھا کہ یہ میرا بھانجا نہیں ہے، میرے خاندان والا نہیں ہے، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور پھر میں نے بےتابی کے ساتھ پانی اس لیے مانگا تھا سائل سنو، جس دن سے میں نے آپ کی شکایت سنی تھی 3 دن ہو گئے ہیں،
3 دن پہلے آپ میرے دربار میں آئے تھے اپنی شکایت لے کر کے. آپ کی شکایت سننے کے بعد میں نے یہ عہد کیا تھا، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب تک میں تمہیں انصاف نہ دلا دوں گا نہ تو کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا. آج 3 روز کا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے پانی نہیں پیا ہے. آج میں نے آپ کو انصاف دلا دیا ہے. مجھے بے تابی کے ساتھ میں پیاس لگی تھی، اس لیے میں نے پانی مانگا ہے. اگر اور بھی دن گزر جاتے تو میں پانی نہیں پیتا. حضرات، آج دنیا جس کو ظالم کہتی ہے، آج دنیا والے جس کو لٹیرا کہتے ہیں، اس نے تو اپنے انصاف کا اتنا بڑا مینار قائم کیا. اس نے تو اپنے انصاف کا ایک ایسا پودا لگایا کہ آج بھی اگر اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے کوئی کتنا ہی بڑا ناانصافی کرنے والا ہو، اگر اس منصف بادشاہ کے انصاف کے مینارے کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے سوچے تو وہ بھی منصف بن جائے گا جس نے اپنے انصاف کی مثال قائم کر دی. آج ہم جس کے انصاف کی لوگوں کو مثال دیتے ہیں، آج ہم جس کے انصاف کے چرچے کرتے ہیں، دنیا والے تو اسے لٹیرا کہتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ، ہمارا اتہاس یہ اسی شہنشاہ کو، اسی منصف بادشاہ کو بادشاہ محمود غزنوی کے نام سے یاد کرتا ہے. آج اسی شہنشاہ کو ہم سلطان محمود غزنوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ بادشاہ محمود غزنوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے انصاف کا اتنا بڑا مینار قائم کیا ہے کہ ہم اس کی مثال دیتے ہیں. اسی کی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. قلندر لاہوری شاعر مشرق نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہی تھا میرا آج کا موضوع جو میں نے آپ تک کی بات پہنچائی اور حقیقت سے پردہ اٹھا کر کے بادشاہ محمود غزنوی کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھا. دینے والے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب میرے افکار کو ایمان کی تنویر بھی دے. میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم، مولا اسے قوت تاثیر بھی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.